الفرقان الحميد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سیدنا عبید بن عمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے عطا بن ابی رباح کو کہا رحمہ اللہ کہ آئیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں ہم دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا عبید کافی دنوں بعد ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے کہا کہ زر غبا تزدد حبا، کبھی کبھار ملنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھار ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا چلو اس بات کو چھوڑو، تم بتاؤ کہ آئے کس لیے؟ تو انہوں نے کہا حدثینا بعجب ما رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امی جان ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں وہ واقعہ بتائیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہو اور وہ عجیب ترین واقعہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر میں آئے، کہنے لگے اے عائشہ ذرینی اتعبد لربی، آج مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کے لیے اس رات کو خاص کر دوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ رات میرے پاس گزاریں اور جو آپ کی چاہت ہے میں اپنی چاہت کو اس پر قربان کرتی ہوں۔ آپ آج رات اللہ کے لیے عبادت کیجیے، ساری رات اللہ کے لیے وقف کر دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، قیام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے۔ کتنا زیادہ روئے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہوئی۔ کیا ہم کبھی اپنے لیے اتنا روئے کہ اللہ میں جہنم سے بچائے، قبر کے عذاب سے، قبر کی آگ سے بچائے؟ ہم روئے ہیں اتنا؟ پھر اور روئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ جو کپڑا تھا، یہ پیٹ کا سامنے والا کپڑا، یہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور آگے فرمائے اتنا روئے حتیٰ بل الارض، جس زمین پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے آپ کے آنسوؤں نے اس زمین کو بھی تر کر دیا۔ روتے رہے حتیٰ اتا بلال، بلال آئے یؤذنہ للصلاۃ، وہ آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دے رہے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، آپ ابھی قیام میں۔ جب آپ کے رونے کی حالت کو دیکھا، آنسوؤں کو دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول آپ اتنا روئے کیوں؟ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک، اللہ نے آپ کے گزشتہ سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے، آپ اتنا روئے کیوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال، اللہ رب العالمین نے اس رات میرے اوپر ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جو بندہ ان میں انہیں پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، تباہی اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ نے فرمایا یہ اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے تو ان میں غور کرنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آخری رکوع،
اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے تھے۔ جب ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمیں خود بخود ہی رونا آئے گا، ایسی آیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ قیام ہے جو رمضان کے علاوہ تھا۔ تو رمضان میں کیسا قیام تھا؟ سیدنا مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے رمضان کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ تو سید عائشہ نے کہا یصلی اربع، آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، فرمایا مسروق کتنی لمبی پڑھتے تھے، کتنی خوبصورت پڑھتے تھے، اس کے بارے میں تو پوچھ ہی نہ۔ پھر 4 اور پڑھتے تھے، پھر فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن ثم یوتر بثلاث، پھر 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز حسین بھی تھی، آپ کی نماز طویل بھی تھی، یہ رمضان کی نماز ہے۔ اور سید عائشہ نے یہ بھی فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر 11 رکعہ، آپ علیہ السلام رمضان ہوتا، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا 11 رکعتوں سے زائد پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اور ہم صرف کسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، 20 ہیں کہ 8 ہیں، پڑھنی ہم نے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہم 20 پڑھتے ہیں نہ 8 پڑھتے ہیں، اور الجھن ہے کہ 20 ہیں یا 8 ہیں۔ پڑھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا، رمضان کے علاوہ ہوتا 8 رکعتیں پڑھتے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھتے۔ تو رمضان کا قیام کیجئے گا۔ من قام رمضان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، من قام رمضان کا لفظ ہے، کیا رمضان کا جو لفظ ہے وہ ایک دن پر بولا جاتا ہے، 2 دن پر بولا جاتا ہے؟ نہیں، پورے مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ تو فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرتا ہے، پورے رمضان کا کرتا ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان بالکل قریب ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے، نماز تراویح کا اہتمام کیجئے، قیام اللیل کا، اور ویسے بھی قرآن مجید پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن مجید کا بڑا زبردست دور کیا کرتے تھے رمضان میں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔